حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین کیوں اور کس کے مشورے سے نامزد کیا؟ اہل سنت و جماعت اور اہل تشیع کے علاوہ دیگر مستند تاریخ دانوں کی روایات کی روشنی میں آپ کو معلومات دینے کی کوشش کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مصداق کہ ان کے بعد خلافت راشدہ 30 سال قائم رہے گی اور اس کے بعد ملوکیت کا آغاز ہو جائے گا۔ ملوکیت کا آغاز ہونا تو طے تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما تھے؟ یہی عوامل اسلامی سلطنت میں شدید سیاسی انتشار کا باعث بنے، اور جس عمارت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جانثار خلفائے راشدین نے اپنے خون کے ساتھ جس کی بنیادیں رکھی تھیں، آخر وہ عمارت ان کے بعد کچھ ہی برسوں کے اندر اندر کیوں ڈھہ گئی؟ صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی شریف اور المستدرک الحاکم کی مستند روایات کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 50 ہجری میں پہلی بار امیر معاویہ کے سامنے خلافت کو ان کے خاندان میں منتقل کرنے اور یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کی تجویز پیش کی، اور کہا کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد سے مسلمانوں میں جو اختلافات اور خون ریزی قائم ہوئی ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے میری رائے میں یزید کے ولی عہدی کی بیعت لے کر اسے جانشین بنا دینا چاہیے، تاکہ جب آپ کا وقت آخر آئے تو مسلمانوں کے لیے ایک سہارا اور ایک جانشین ضرور موجود ہو اور ان میں خون ریزی اور فتنہ و فساد پیدا نہ ہو۔ امام ظاہری اور ابن تیمیہ کے مطابق حضرت مغیرہ کا امیر معاویہ کو یہ مشورہ دینا کسی بدنیتی کا پیش خیمہ نہ تھا، بلکہ انہوں نے تو اپنے فہم کے مطابق مسلمانوں کے درمیان فتنہ ریزی کو قابو کرنے کے لیے یہ رائے پیش کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی وفات سے پہلے کچھ خاص لوگوں کو اپنے پاس شام حاضر کیا۔ ان میں سعید بن عاص، حسین بن نمیر، ضحاک ابن قیس شامل تھے، جو کہ امیر معاویہ کے خاص معاون کار اور مشیروں میں شمار ہوتے تھے۔ معاویہ ان کو اپنے ہر عسکری اور غیر عسکری معاملات میں مشاورت کے لیے شامل حال رکھتا تھا۔ ان چاروں نے امیر معاویہ سے کہا کہ یزید کی بیعت لینا بہت مشکل ہے، اگر ہم خزانوں کے منہ کھول بھی دیں تو بھی 4 افراد ایسے ہیں جن کو کسی بھی قیمت میں ہم خرید نہیں سکتے۔ معاویہ نے دریافت کیا کہ وہ 4 افراد کون کون سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ امیر معاویہ نے حج کے دنوں میں مکہ کا سفر کیا اور ان چاروں اصحاب سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ سب سے پہلے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور امیر معاویہ نے ان سے کہا کہ میں اپنے بعد یزید کو جانشین بنانے والا ہوں، تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں تو گوشہ نشینی اختیار کرنے والا بندہ ہوں، میرا ایسے حکومتی اور سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر دیگر احباب اس کو قبول کر لیں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا۔ اب یہ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش ہوئے اور ان کو بھی اپنے اس ارادے سے آگاہی دی، تو انہوں نے سخت الفاظ میں انکار اور تردید کر دی، اور امیر معاویہ اور ان کے درمیان بحث و مباحثہ اور جھگڑا ہونے لگا۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ کو جھڑکا اور معاملہ رفع دفع کروا دیا۔ اس کے بعد یہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ آپ کے بھائی امام حسن کی وفات کا بہت افسوس اور دکھ ہوا، میں نے حتی الامکان ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو نبھانے کی کوشش کی۔ امام حسین نے فرمایا اس معاہدے کے کسی ایک نقطے پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ امیر معاویہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اس کی بیعت لینے آیا ہوں، تو امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا کہ یہ تو اسی معاہدے کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ میرے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام نے اس معاہدے پر ہی تو صلح کی تھی کہ اپنی زندگی میں کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا جائے گا، اور روئے زمین پر خلافت راشدہ کا اہل ہمارے خانوادے یعنی خانوادہ رسالت کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ابن خلدون نے تاریخ الراشدین میں، ابن سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں اور امام طبری نے خلف الواحدین میں یہ لکھا ہے کہ ان چاروں صاحبین میں سے امام حسین علیہ السلام کا جواب سب سے جاندار تھا۔ 680 ہجری میں امیر معاویہ کا انتقال 76 برس کی عمر میں دمشق میں ہوا۔ مدت خلافت 19 سال چند ماہ ہے۔ آپ نے تجہیز و تکفین کے بارے میں وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کا کفن پہنایا جائے اور آپ کے ناخن مبارک اور منہ مبارک کو منہ اور آنکھوں پر رکھ دیا جائے کہ ان کے طفیل خدا مجھے بخش دے۔
یزید کی جانشینی کے بارے میں وصیت کی۔ اس کو تقریباً تمام تاریخ دانوں نے من و ان اپنی تحریروں میں تحریر کیا ہے۔ آپ کے سامنے بھی وہ وصیت ویسے ہی پیش کرتے ہیں۔ جانے پدر، میں نے تمہاری راہ کے تمام کانٹے ہٹا کر تمہارے لیے راستہ ہموار کر دیا ہے۔ دشمنوں کو زیر کر کے سارے عرب کی گردنیں تمہارے سامنے جھکا دی ہیں اور تمہارے لیے ایک بڑا خزانہ جمع کر دیا ہے۔ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اہل حجاز کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھنا، وہ تمہاری اصل بنیاد ہے۔ جو حجازی تمہارے پاس آئیں ان سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا اور ان پر احسان کرنا، اور جو نہ آئے اس کی خبر گیری کرتے رہنا۔ اہل عراق کی ہر خواہش پوری کرنا، اگر وہ روزانہ عاملوں کا تبادلہ چاہیں تو روزانہ کر دینا، کہ عامل کا تبادلہ تلواروں کے بے نیام ہونے سے بہتر ہے۔ شامیوں کو اپنا مشیر بنانا، ان کا خیال ہر حال میں مد نظر رکھنا۔ جب کوئی دشمن تمہارے مقابلہ پر آئے تو ان سے مدد لینا، لیکن کامیاب ہونے کے بعد ان کو فوراً واپس بلا لینا، ورنہ دوسرے مقام پر زیادہ ٹھہرنے سے ان کے اخلاق بدل جائیں گے۔ خلافت میں حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر کے علاوہ کوئی حریف نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی خطرہ لاحق نہیں، انہیں زہد و عبادت کے علاوہ کسی چیز سے واسطہ نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کی بیعت کے بعد انہیں بھی کوئی عذر نہ ہوگا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر میں کوئی ذاتی حوصلہ اور ہمت موجود نہیں ہے، جو ان کے ساتھ کریں گے وہ اس کی پیروی کر لیں گے۔ البتہ حسین ابن علی کی جانب سے خطرہ لاحق ہے۔ اہل عراق انہیں تمہارے مقابلے میں لا کر چھوڑ دیں گے۔ جب وہ تمہارے مقابلے پر آئیں اور تم ان پر قابو حاصل کر لو تو درگزر سے کام لینا کہ وہ قرابت والے، بڑے حقدار اور رسول اللہ کے عزیز ہیں۔ البتہ جو شخص لومڑی کی طرح دکھائی دے گا اور شیر کی طرح حملہ کرے گا وہ عبداللہ بن زبیر ہے۔ اگر وہ صلح کر لے تو خیر، ورنہ قابو پانے کے بعد اس کو ہرگز نہ چھوڑنا اور اس کے ٹکڑے اڑا دینا۔ محترم دوستو، یاد رہے کہ یزید کی خلافت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ جب تک حجاز مقدس یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم مسلمان اس کی بیعت نہ کر لیتے تب تک اس کی بیعت اور خلافت ادھوری تھی اور اس کی خلافت کی مضبوطی لاحق نہ ہو سکتی تھی۔ اور حجاز مقدس میں ایک ہی ہستی تھی جو تمام مسلمانوں کی امیدوں کا محور اور مرکز تھی، اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تھے۔ جب تک ان کی بیعت و تائید یزید کو حاصل نہ ہوتی تب تک اس کی خلافت مکمل نہ ہو سکتی تھی۔ اور دیکھا جائے تو امیر معاویہ کی وصیت یزید کے لیے کھل کھیلنے کا ایک واحد موقع تھا، اور وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہر صوبے اور ہر ریاست کے گورنروں کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا تاکہ ان کی وفاداریاں اس کے ساتھ رہیں، اور ان کے پاس اپنا بیعت نامہ ارسال کیا اور ان سے کہا کہ اپنے ماتحت علاقوں سے اور اموال سے میری بیعت لے لی جائے۔ مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عتبہ تھا۔ یہ بھی نہایت درندہ صفت انسان تھا۔ جب اس کو یزید کا یہ بیعت نامہ پہنچا تو اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے دو شرطیں رکھیں کہ مجھے یزید نے حکم دیا ہے کہ یا تو آپ علیہ السلام سے بیعت لے لی جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے شہر رسول کی حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے مدینہ منورہ کو خیر آباد کہا اور مکہ مکرمہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اب امام مکہ پہنچے تو کوفہ سے خطوط کا تانتا بند گیا کہ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم یزید کی بیعت کرنے سے انکاری ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ سے تقریباً 150 نفوس پر مشتمل شیعان علی کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو سب نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوفہ تشریف لے آئیے، وہاں آپ کی بیعت کرنے کے لیے ہزاروں کوفی تیار ہیں۔ یہ 150 وہ لوگ تھے جو دل و جان سے اور نہایت ایمانداری سے امام علی علیہ السلام کے وفادار تھے، اور اب امام حسین کے ساتھ بھی اپنی وفاداری نبھانا چاہتے تھے، اور امام حسین بھی ان کی وفاداری پر ذرہ برابر بھی شک نہ کرتے تھے۔ لیکن امام باقی کوفیوں کی خصلت اور فطرت سے بخوبی واقف تھے، اس لیے آپ نے خود وہاں جانے کی بجائے اپنے برادر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر وہاں بھیجا اور کہا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لو اور مجھے مطلع کرو۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا، جو کہ ایک صحابی رسول اور محب اہل بیت تھا، لیکن وہ بہت نرم خو،
صلح جو طبیعت کا انسان تھا اور وہ خانوادہ رسالت کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ جب مسلم بن عقیل نے رخت سفر باندھا تو یزید نے نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ایک نہایت شفاق اور مکار شخص ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا اور اس کو ہر حال میں امام حسین کی بیعت لینے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا حکم دیا۔ کوفہ پہنچنے پر کوفیوں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ہزاروں کوفیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کو مطلع کیا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات آپ کے حق میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ابن زیاد نے سیدنا مسلم بن عقیل اور ان کے حامیوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دینا شروع کر دی۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا اور دیگر شیعان علی جو کہ دل و جان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو نظر بند کر دیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ امام علی مقام جب کوفہ پہنچے تو ابن زیاد نے امام علی مقام کے مقابلے پر عمر بن سعد کو مقرر کیا۔ عمر بن سعد نے شام کے علاقے کی خلافت اور اقتدار کے لالچ میں امام علی مقام سے جنگ کی اور یوں خانوادہ رسالت نے اپنی قربانیاں اور اپنی جانیں پیش کر کے اسلام کو ایک نئی جلا بخشی۔ اور دیکھا جائے تو امام علی مقام کی شہادت کے بعد ہی یزید کی یہ خلافت مکمل ہوئی اور وہ پورے اسلامی سلطنت